اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور ایک تحقیق کے مطابق یہ مدنی ہے، اور ایک تحقیق جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 بار نازل ہوئی، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، لیکن اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکی ہے۔ مکی اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہو، اور مدنی اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے تسمیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ تو بسم اللہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ مکمل ایک آیت ہے، لیکن ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے وہ اس سورت کا حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ قرأت سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اسی طرح تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرأت سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو ارادہ کرے قرآن پاک کی تلاوت کا تو اللہ سے پناہ مانگ شیطان مردود سے، تو اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ تو جب بھی آپ نے قرأت شروع کرنی ہے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے کچھ طریقے ہیں۔ فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی یہ قرأت میں پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے یہ قرأت کا کورس مکمل کیا ہے۔ فصل کل یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، تسمیہ کو الگ پڑھنا، اور سورہ کو الگ پڑھنا، یعنی تعوذ تسمیہ کو الگ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں فصل کل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا وقف کرنا، وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، یعنی سانس اور آپ کی آواز بالکل ہر چیز ٹوٹ جائے، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت شروع کرنا، اسے کہتے ہیں فصل کل۔ تعوذ تسمیہ اور سورت کو الگ الگ پڑھنا۔ وصل کل تعوذ تسمیہ اور سورت کو ملا کے پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تینوں کو ملا کے پڑھنا۔ اور فصل اول، وصل ثانی یعنی تعوذ کو الگ پڑھنا، تسمیہ اور سورت کو ملا کے پڑھنا۔ وصل اول، فصل ثانی یعنی تعوذ اور تسمیہ کو ملا کر پڑھنا اور سورت کو الگ پڑھنا۔ یہ چاروں صورتیں جائز ہیں، لیکن جب آپ قرأت کر رہے ہیں بیچ میں سورت آ رہی ہے تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ ناجائز ہوتی ہے۔ 3 چیزیں تو جائز ہوتی ہیں، یعنی فصل کل جائز ہوتا ہے، سورت مکمل کر لی، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ یعنی تسمیہ پڑھنا، اس کے بعد آپ نے دوسری سورت پڑھنی ہے۔ تو اس کے بھی 4 طریقے ہیں، یعنی فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی۔ فصل کل یعنی سورت کو پڑھ کر آپ ٹھہر جائیں، پھر تسمیہ پڑھیں، ٹھہر جائیں، اس کے بعد پھر آپ سورت اگلی شروع کریں، اسے کہتے ہیں فصل کل۔ اور وصل کل یعنی سورت مکمل کی، اب ٹھہرے نہیں، آگے تسمیہ پڑھا پھر اگلی سورت شروع کر لی، اس کو بھی کہتے ہیں وصل کل، یہ بھی جائز ہے۔ فصل اول، وصل ثانی سورت مکمل کر لی آپ نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم یہ پڑھا، یعنی فصل اول، وصل ثانی۔ لیکن ایک سورت جو ناجائز ہے کہ وصل اول، فصل ثانی یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وقف کرنا، پھر آگے پڑھنا الف لام میم، یہ صورت ناجائز ہے، یعنی یہ شکل ناجائز ہے، اس طرح آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو تعوذ آپ جب بھی آپ قرأت شروع کریں گے آپ نے تعوذ پڑھنا، یہ سنت ہے، پھر تسمیہ پڑھنا یہ کیا ہے سنت، اس کے بعد آپ سورت شروع کر دیں گے۔ لیکن بیچ میں کہیں آپ تلاوت کر رہے ہیں اور کسی سے آپ نے بات کر لی تو اس کے بعد پھر جب آپ نے قرأت شروع کرنی ہے تو پھر تسمیہ نہیں پڑھنا، بلکہ صرف آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آگے جو وہ تلاوت آپ نے شروع کر دینی ہے۔ یہ طریقہ ہے تلاوت شروع کرنے کا۔
اور بسم اللہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز الاموال میں یہ روایت ہے، حدیث نمبر 2488، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں، جائز کام شروع کریں، اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ جوا کھیلنے، تاش، اسی طرح شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو سارے جہاں کو پالنے والا ہے، رب پالنے والا ہے۔ اور رب کا معنی ہے بتدریج، جو کسی کو آگے لے جائے، پروان چڑھائے۔ چونکہ پہلے انسان چھوٹا ہوتا ہے، پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو پوری فرماتا ہے۔ تو رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، تو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ الحمدللہ، یہ جو جملہ ہے، کلمہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے، جب وہ کھانا کھاتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، جب پانی پیتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، جب بھی ہم کھانا کھائیں تو کہیں الحمدللہ، اور جب پانی پیے تو ہم کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ اور جب الحمدللہ آپ کہتے ہیں تو زمین سے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب بھی آپ کو خوشی ملے، اٹھتے بیٹھتے آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کی جو سارے جہاں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا۔ اس کی رحمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے ایک رحمت اللہ نے دنیا والوں پر ڈالی ہے، جسے انسان، حشرات الارض، جانور، سب یہ اس رحمت کے حصے سے یہ آپس میں شفقت کا معاملہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وحشی جانور اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا۔ یہ ایک رحمت کا اثر ہے، یعنی جو آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، جانور اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ساری دنیا میں جتنی محبتیں، رحمتیں، شفقتیں، اس ایک رحمت کا اثر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 99 رحمتیں، اور پھر وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر پھر رحم فرمائے گا۔ وہ 99 رحمتوں کا جب ظہور ہوگا تو کیا ہی کمال ہوگا۔ اور یہ روایت جو ہے بخاری میں ہے، 6000 نمبر اس روایت کا ہے، یعنی 6000 نمبر یہ روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے 3194، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے ایک کتاب لکھی جو اس کے عرش کے اوپر ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر سبقت لے گئی، اللہ نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6469، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر مومن کو اللہ کے عذاب کا پتہ چل جائے تو کبھی بھی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم، کریم، غفور رحیم ہے۔ تو الرحمن الرحیم یعنی بہت مہربان، رحمت والا، مالکی یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یوم جزا یعنی آخرت کا مالک، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہوگا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے سورہ فاتحہ سے، کہ مالکی یوم الدین، یوم جزا کا مالک، کہ مسلمان جب بھی نماز پڑھے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جو دنیا میں کیا ہے وہ ہم نے سامنے ہونا ہے۔ جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کریم فرماتا ہے، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، قیامت کے دن کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ اور خود اپنا محاسبہ کر۔
تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، اور سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، اور ایک روایت میں سب سے پہلے قتل کا پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا۔ تو محدثین فقہاء نے پھر اس کی تقسیم کی ہے کہ حقوق اللہ، یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔